نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے تو اس نے انسان بنانے کے بعد ایمان والا بنایا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے اور اس سے بڑی کوئی دولت ہوتی ہی نہیں۔ لہٰذا میرے بھائی، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ذرا سا استفادہ کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، اللہ ان سے محبت کرنے لگے۔ کیا بات ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور اطاعت کے بغیر اللہ بھی ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ شرط ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ صحیح ہو جائے گا، وہ صادق آئے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ شرط ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری دلیل یہ ہونا چاہیے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جب تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگو گے تو یقین مانو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا، کیونکہ وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ باتیں عرض کرنے کے لیے میرے بھائی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو اسوہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا جو طور طریقہ تھا وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جب ہم آپ کے صحابہ کی زندگی اپنی زندگی میں لائیں گے تو یقین مانیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا۔ اب ہم دعویٰ تو بڑا لمبا کرتے ہیں، کہیں کچھ، لیکن میرے بھائی ہمارے پاس دلیل نہیں ہوا کرتی۔ دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور دلیل کیا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں تو لازم ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بنیں، تبھی ہمارا یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے کرتے صحابہ اپنی جانیں دے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک حکم پر مر مٹنے والے تھے اور اپنے گھر، اپنے جان، اپنی مال، اپنے آل اولاد، وطن سب چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے اس کو پھیلانے کے لیے پورے عالم میں پھیل گئے، اور پھر لوٹ کر کے بھی نہیں آئے، وہی دین پھیلاتے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بھائی، یہ ان لوگوں کی جو خصلتیں ہیں، ان لوگوں کی جو عادتیں، ان لوگوں کا جو اسوہ تھا وہ ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے، اس کی ہم کوشش کریں۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ مؤذن 5 وقت اللہ اکبر اللہ اکبر
ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک بیٹھ کر کے لہو و لعب میں لگے رہتے ہیں، فضول کاموں میں، جن کے کرنے سے نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی فائدہ ہے، سوائے گناہ۔ وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ اور جب تک ہم یہ اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں، ہمارا چاہے جتنا نام مسلمان ہو، ہم چاہے جتنے بڑے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حسب نسب برادری اونچ نیچ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑی پہ چڑھا تھا، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بیٹے آؤ، ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، مگر وہ کہاں مانا۔ اور جب وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک، چپ چاپ کھڑے رہو، یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا اللہ سے تعلق ہو، جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا اپنے وقت کے ہر پیغمبر یعنی جو جس زمانے میں پیدا ہوا اس وقت کے پیغمبر پر ایمان ہو، تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے، وہ بندہ مقبول ہے اللہ کے نزدیک۔ اور وہ اگر کسی بڑے اعلیٰ خاندان سے ہے، بڑے اعلیٰ حسب و نسب سے جاہ و جلال والا ہے، بادشاہ ہے، کچھ بھی ہو، فرعون بھی تو بادشاہ ہے لیکن کامیاب نہیں ہوا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے اور حق کہتے تھے، فرعون کے سامنے حق کہتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی یہ چیز اپنے دل و دماغ سے نکال دو کہ ہم بڑے خاندان والے، بڑی ذات والے، بڑے جاہ و جلال والے ہیں، جاہ و حشم والے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک تو یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں بڑا ہے وہی اللہ کے نزدیک مکرم ہے، وہی اللہ کے نزدیک جو ہے، اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو تقوی میں بڑا، جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہمارا حسب نسب، ہمارا جاہ و جلال ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا قبائل لتعارفوا، یہ جو قبیلے ہم نے بنائے تمہارے پہچان کے لیے بنائے، اس میں اونچ نیچ کہاں سے آ گیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مکرم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، اور جو اللہ سے نہ ڈرے تو ہوا کرے کوئی۔ اس لیے میرے بھائی ان باتوں پر غور کرو، سوچو، محاسبہ کرو اپنا کہ اب تک کی زندگی جو ہماری گزر گئی میرے بھائی، اس کو ماضی کو چھوڑو، بھول جاؤ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر ہی لیا ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ہاں بس اللہ سے رجوع کر لو، توبہ کر لو، اللہ اور رسول کے ہو جاؤ اور توبہ کر لو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے فوراً توبہ کر لے، گناہ کر کے فوراً توبہ کرے، توبہ کی توفیق ہو جائے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ گناہ تو عام انسان سے ہوتا ہی ہے، توبہ کی توفیق ہو جائے، اور ایسی توبہ توبۃ نصوحہ والی توبہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، ہمارے لیے نجات کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تبارک، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہم ہدایت کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، ہر اعتبار سے ہم اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ اللہ جب تک ہمیں ہدایت نہ دے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی صحیح کرتے تھے، بعض لوگ نہیں پڑھتے تھے تو آپ غمگین ہوتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہدایت تو ہم انہی کو دیتے ہیں جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور ہم ہدایت اسی کو دیں گے جن کو ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ دونوں باتیں، اللہ جسے ہدایت دینا چاہیں اسی کو ہدایت ملے گی، تو ہم اس کی صحیح تو کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا جو ہے کیا نام سے کوئی کام کسی آفس میں، کسی مرکز میں، کسی اور جگہ اٹکا ہو تو ہم لائن میں لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آج نہیں ہوگا کل ہوگا، کل نہیں ہوگا، مہینوں دوڑ لگاتے ہیں، آخر کار کبھی نہ کبھی اللہ کامیابی دے دے، لیکن ہم دین کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ دین ہمارے محتاج ہے، ہم دین کے لیے نہیں، دین ہمارے لیے ارے میرے بھائی یہ تو سوچو کہ جب تک تم طلب نہ کرو گے، پیاس لگی ہے اور پانی پانی چلاتے رہو، پانی کے پاس نہ جاؤ، کوشش نہ کرو تو پیاس کہاں سے بجھ جائے گی؟ بھوک لگی ہے، کھانے کی کوشش نہ کرو اور بیٹھے بیٹھے بھوک چلاتے رہو تو پیٹ بھر جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی آخرت کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، اس کو بھی غور سے دیکھو، سنو، سوچو، فکر کرو۔ تم نہ فکر کرو گے تو کون کرے گا؟ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم غور و فکر کرو اور تم اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اپنے اعمال کے ذریعے یہ ثابت کرو کہ اللہ کے سوا تم کسی کو معبود نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہیں، ان کی اطاعت کرو، اس بات کو ثابت کرو، کوشش کرو، اور یہ جو ہے کوشش سے ہوگا، اختیار کرنے سے ہوگا۔ جب تم چاہو گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ڈرتے تھے اللہ سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں پر عمل پیرا تھے، کلیجے سے لگا کر کے رکھتے تھے سنتوں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا اور اس کی بشارت بھی دنیا میں انہیں عطا فرما دی، کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا اور مجھ سے راضی ہو گیا، اب اس سے بڑی اور کیا گارنٹی ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اس لیے میرے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لے آؤ گے، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تم اپنی شکل بناؤ، تم اپنی صورتیں بناؤ، تم اپنے لباس کو سنت کے مطابق بناؤ، اختیار کرو، چہرے پر سنت رکھو، داڑھی رکھو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزیز ترین سنت ہے داڑھی، اور اکثر انبیاء، سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے داڑھی میرے بھائی۔ لیکن ہم نعرہ لگا لیتے ہیں یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، اور داڑھی کا پتہ نہیں۔ اعمال کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اذان ہو رہی ہے 5 وقت کی اور صاحب ہم 1 وقت بھی مسجد میں نہیں جا رہے ہیں، اور یا رسول اللہ۔ میرے بھائی صرف نعرہ لگانے سے ہماری بخشش نہیں ہو جائے گی، ہم کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ اعمال کو ہم جب تک کہ درست نہیں کریں گے،
جب اعمال کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک بات بننے والی نہیں میرے بھائی. اس لیے پہلی فرصت میں سب سے پہلے ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کریں میرے بھائی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اس شخص نے جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر، گویا کہ اس نے کفر کیا. یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سی ایسی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں. آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارے وہ بھائی جو صرف نعرہ لگاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو میرے بھائی. سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں، تو تم ہو کہ نمازوں سے بیزار مسلمان ہو. قرآن کو طاقوں میں تم نے سجا رکھا، ٹی وی سے تمہیں اتنا ہے پیار مسلمان. گفتار سے کچھ دنیا میں نہیں ہوتا، گفتار سے کچھ حاصل دنیا میں نہیں ہوتا. دکھلا دو زمانے کو کردار مسلمانوں، وہ کیسے مسلمان تھے، تم کیسے مسلمان ہو. وہ شان سراپا تھے، تم خوار مسلمان ہو. عجیب حال ہے. ایک وقت کی نماز پڑھنے میں ہماری جان نکلتی. بیٹھے بیٹھے صبح سے شام تک ہم تاش کے پتے پھینٹتے رہتے، لیکن نماز کے لیے نہیں آئیں گے. اور ہفتے میں جمعہ آتا ہے تو ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے دیتا ہے تو وہ جو ہے جمعہ کے دن پہنچ جاتے ہیں، باقی 8 دن کے لیے فرصت ہو جاتی ہے. اس طرح تھوڑے صحابہ نے یہ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں. سب سے بڑے مسلمان ہم بننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات میں ہم جو ہے جذبات میں آ جاتے ہیں. لیکن جہاں پر ہمیں جذبات سے کام لینا چاہیے، جن چیزوں میں ہمارے دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے، ہم داڑھی رکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یہ تھا، ہم ویسا لباس پہنیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین ایسا تھا، ہم ویسا معاملہ کریں گے. ہمارے پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ایسے تھے. یہ تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے. یہ تو ہم کرتے نہیں اور دنیا کی باتوں میں لگے رہتے. میرے بھائی اس سے کام نہیں چلے گا، کسی کا نہیں چلا، ہمارا بھی نہیں چلے گا. اس لیے میرے بھائی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ پہلی فرصت میں سب سے پہلے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے صحیح چہیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ اللہ اور رسول دونوں کو سب سے محبوب چیز ہے تو وہ نماز ہے. نماز کی پابندی کرو میرے بھائی. جب نماز پڑھنے لگو گے تو خود بخود بہت سی ایسی چیزیں تمہاری زندگی کے اندر آ جائیں گی، ایک بدلاؤ محسوس کرو گے اپنے آپ. جب اللہ کے سامنے اکیلے میں بیٹھ کر کے گرم گرم آنسو بہاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. اور ماضی کے جتنے بھی ہمارے جو ہے اعمال ہیں ان کا ہمیں فکر نہیں کرنا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے. کہاں تک ہم اس کو سوچیں گے؟ ہاں مگر توبہ کر لیں، اور جس دن سے توبہ کر لیں اس دن سے آگے آنے والی زندگی کو ہم سنوارنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان جہاں تک ہو سکے برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. ہم کسی کی غیبت نہ کریں. غیبت کتنا برا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی بارے میں کتنی وعیدیں فرمائی کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے جیسا فرمایا ہے. غیبت کرنے والا ایسا جیسے اپنے سلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اب سوچیے ہم غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں، آپس میں مقدمے بازی کرتے ہیں، جھوٹی گواہیاں جا کے دیتے. ارے میرے بھائی کل قیامت میں ہمیں اللہ کو منہ نہیں دکھانا. جب اس نے پوچھ لیا کہ تم جھوٹی گواہی دینے گئے تھے کسی، تب کیا جواب دو؟ وہ وقت آئے میرے بھائی، اس سے پہلے سمجھ جاؤ. ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی، ابھی بھی سمجھ جاؤ. اور سب سے پہلی فرصت میں نماز کا اہتمام کرو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
یہ اطاعت اور فرما برداری ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے محبت۔ صرف نعرہ لگا دینے سے ہم جو ہے سچے و پکے مسلمان نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہماری زندگی کے اندر اعمال محمدی آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہماری زندگی کے اندر آ جائیں تو ہم سچے و پکے مسلمان بننے کی کوشش میں مانے جائیں گے۔ ہاں، یہ میری چند باتیں میرے بھائی آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا تھا۔ یوں تو کہنے کے لیے اور کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن بہرحال جو ٹوٹی پھوٹی باتیں جو مجھ سے بن سکی اللہ کی توفیق و عطا سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ میں بھی محتاج ہوں ہدایت کا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ حضرات کو بھی ہدایت دے، اور اللہ رسول کے احکامات پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ہو سکے تو آپ حضرات اس کو لائک بھی کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔